بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کون ہیں کا مکمل احوال پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ پاکستان کے نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کون ہیں؟ 23 اکتوبر 2024 ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چیف جسٹس کا انتخاب حکومت اور اپوزیشن کے منتخب ارکان پر مشتمل ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ افریدی کو ملک کا نیا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی تقرری پر حکومتی حلقے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ناقدین اس کو غلط طریقے سے کیا گیا ایک اچھا فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے افریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے 59 سالہ یحییٰ افریدی ملک کے 30ویں چیف جسٹس ہوں گے۔ وہ بطور چیف جسٹس نامزدگی کے وقت سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر تھے۔ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان 4 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ان کی تقرری اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز پر منظور کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے صرف 2 دن بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ یحییٰ افریدی کے کیریئر پر ایک نظر۔ یحییٰ افریدی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کیا، جبکہ انہوں نے قانون کی تعلیم برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پشاور میں پریکٹس شروع کی، جبکہ 2004 میں سپریم کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ بھرپور انتظامی تجربہ رکھنے والے جسٹس افریدی خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ افریدی، شاہ اور مین اللہ لا فرم کا حصہ تھے۔ یہ وہی لا فرم ہے جس کے دیگر 2 شراکت دار وکلاء منصور علی شاہ اور اطہر مین اللہ بھی جسٹس افریدی کی طرح سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ 2012 میں جسٹس افریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا اور پھر 4 سال بعد وہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس بن گئے۔ 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 2018 میں انہیں ترقی دے کر سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی تعیناتی۔ ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ چیف جسٹس کا انتخاب حکومت اور اپوزیشن کے منتخب ارکان پر مشتمل ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ فیصلہ منگل کی رات کو ہونے والے ان کیمرہ اجلاس میں کیا گیا، جس کے شرکاء کو اجلاس کی کارروائی سے متعلق معلومات باہر شیئر نہ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کمیٹی کے اجلاس کا پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا۔ ان کے بقول عوامی مینڈیٹ نہ رکھنے والی نامکمل پارلیمنٹ ایسی کمیٹی بنانے کی قانون سازی کی مجاز نہیں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون سازی کے لیے PTI نے مشاورت میں بھرپور حصہ لیا تھا اور چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کو اپنے ممبران کے نام بھی دیے تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر سبقت دے کر ماضی میں رائج سینیورٹی کے اصول کے برخلاف چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ ان کے خلاف آنے والا واحد ووٹ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا تھا۔ JUI کے نمائندے کامران مرتضیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ PTI کے بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اچھی شہرت کے حامل جج۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساکی نے DW کو بتایا کہ جسٹس یحییٰ افریدی ایک قابل اور دیانتدار جج ہیں۔ ان کی شخصیت متنازع نہیں ہے اور ان کے بقول انہیں نہیں لگتا کہ ان کا انتخاب کوئی غیر منصفانہ پیش رفت ہے۔ یاد رہے وکلاء کے ایک بڑے دھڑے کے سربراہ حامد خان اس فیصلے کو مسترد کر کے اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل بابر سہیل ایڈوکیٹ نے DW کو بتایا حامد خان PTI کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے بعض پہلو PTI کے حق میں نہ ہوں، لیکن اس فیصلے کے جو پہلو پورے ملک کے حق میں ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے خیال میں اگر اس فیصلے سے ملک قومی استحکام کی طرف بڑھتا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کا جج بننے سے قبل جسٹس یحییٰ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس 6 سال کا عرصہ کام کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا،
اب وہ وقت نہیں رہا جب اپنی تعیناتیاں ادارے خود ہی اپنی مرضی سے کرتے رہیں۔ ان کے بقول اس فیصلے کے خلاف کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار ارشاد احمد عارف نے DW کو بتایا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی قابلیت اور دیانت میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ درست نہیں۔ اگر اس فیصلے کے خلاف تحریک بھی نہ چلی تو پھر بھی اس فیصلے سے ملک میں بے اطمینانی اور بے چینی بڑھتی رہے گی، جو کہ ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ ارشاد احمد عارف نے کہا کہ پہلے بڑی مشکل سے جدوجہد کر کے سینیٹری کا اصول منوایا گیا تھا، لیکن اب بغیر کسی ٹھوس وجہ کے صرف سیاسی اور شخصی مفادات کی خاطر اس اصول کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیش رفت کے بعد اب خدشہ ہے کہ سینئر ججوں کو چیف جسٹس کے عہدے کے حصول کے لیے حکومتی خوشنودی کی ترغیب ملے گی۔ پاکستان زندہ باد۔